ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب بیوی کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منا سکتے ہیں کیا؟ ہم کسی غلط لڑکی کو لے کے نہیں جا رہے، اپنی بیوی کو ریسٹورنٹ میں لے کے جا رہے ہیں۔ تجھے 14 فروری کی تاریخ ہی کیوں ملی ہے؟ تو 15 کو بھی تو لے کے جا سکتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں اچھی نوکری لگ گئی، چند پیسے آ گئے تو اب ان کے بچوں کا برتھ ڈے منایا جانے لگا۔ کتنے مسلمان ہیں شادی کی سالگرہ منا رہے ہیں، اینیورسری منا رہے ہیں۔ یہ اینیورسری کہاں سے آئی؟ یہ برتھ ڈے کہاں سے آیا؟ بچے کو چاکلیٹ پسند ہے، کبھی بھی دلا دو چاکلیٹ۔ بیوی کو کیک پسند ہے، کبھی بھی کیک کھلا دو۔ یہ سال کا تم نے دن کیوں خاص کیا؟ یہ پتہ ہے کہاں سے آیا؟ یہ ان لوگوں کے چونچلے ہیں جو سور کھانے والے ہیں، جو شراب پینے والے ہیں، جو زناکار ہے، بدکار ہے، حرام خور ہے، یہ ان کے چونچلے ہیں، اور ہم صاحب ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ شبرم بے شبرم وزرام بے زرائن، اگر وہ ایک بالست چلیں گے تو تم بھی ایک بالست چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، تم سے پہلے کی قومیں اگر کسی بل میں چلی جائیں، کسی جانور کے بل میں سوراخ میں چلی جائیں، تو تم اتنے پاگل ہو، اتنے اندھے ہو جاؤ گے ان کی تقلید میں، ان کے پیچھے تم سوراخ کے اندر چلے جاؤ گے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ کسی بستی کے لیے آئے، کسی کمیونٹی کے لیے آئے، کسی سماج کے لیے آئے، کسی وشیش علاقے کے لیے آئے، لیکن میں ساری مانوتا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور پانچویں چیز وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میں اللہ کا آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا، میرے اوپر نبوت کی مہر لگا دی گئی، میرے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے بھائی۔ اپنے مقام کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو۔ تم کوئی معمولی دین کے ماننے والے نہیں ہو، اللہ نے آپ کو چنا ہے میرے بھائی۔ کبھی غور کرنا، دنیا میں کوئی شرمگاہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی جانوروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی ندیوں کو دیکھ کر کے پیسہ گراتا ہے، کوئی پتھر کو اٹھا کے سر پہ لگا لیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو کیسا دین دیا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے آپ کو ایسا دین عطا فرمایا، آپ کا سر جب بھی جھکے گا اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھکے گا، آپ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کے آگے کبھی سر نہیں جھکاتے ہیں، کسی جانور کے آگے، کسی پتھر کے آگے آپ سر نہیں جھکاتے ہیں۔ ویڈیو دیکھیے آپ، گائے گزر رہی ہے، ہمارا غیر مسلم بھائی اس گائے کے پیشاب کو اپنے ہاتھ میں لے کے پی لیتا ہے۔ گائے کے گوبر کو وہ بڑا برکت والا اور بڑا شبھ مانتا ہے، بڑا مقدس مانتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ منظر دیکھ کر کے کیا آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آئے اللہ تیرا بہت بڑا شکر اور احسان ہے، تیرا بہت بڑا کرم ہے، تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا۔ اے اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، اے اللہ ہمارے بس میں تو نہیں تھا کہ ہم اسلام کی نعمت کو اپنا لیتے، اے اللہ تو نے ہم کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ قیامت کے دن بڑے بڑے ارب پتی خرب پتی آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کہیں گے اے اللہ زمین بھر کے سونا لے کے آیا ہوں، کروڑوں کی دولت لے کے آیا ہوں، اربوں کی دولت لے کے آیا ہوں، اے اللہ سب لے لے، مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ فرمائے گا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اے میرے بندو، جب تک تم ایمان کو لے کر کے نہیں آؤ گے، جب تک تم توحید کو لے کر کے نہیں آؤ گے، جب تک تم لا الہ الا اللہ کو لے کر کے نہیں آؤ گے، اے میرے بندو تم زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جاؤ ہماری بارگاہ میں، زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے پاس سونا تو ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ اس ایمان کی قیمت کو سمجھو میرے بھائیوں۔ ابھی 14 فروری کی تاریخ گزری ہے،
بڑا اچھا میسج کہیں میں نے پڑھا، میری ماں اور بہنوں اپنی بچیوں کو بچاؤ، اپنی لڑکیوں کو بچاؤ اس بے حیائی کے دن سے۔ اس ارریا میں، اس وراٹ نگر میں، اس کشن گنج میں، اس کٹیہار میں، اس پٹنہ میں اور ان تمام بڑے بڑے شہروں میں 14 فروری کی تاریخ کو ہوٹلوں میں، پارکوں میں، ریسٹورنٹس میں، تفریح گاہوں میں رنگ رلیاں منائی جا رہی تھیں، اور ان رنگ رلیاں منانے والوں میں ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی تھی۔ اسے محبت کا نام دیتے ہو؟ بڑا پیارا جملہ میں نے کہیں پڑھا، محبت ایک دن گلاب دینے سے ثابت نہیں ہوتی، محبت تو وہ کرتا ہے بیچارہ جو روز اپنی بیوی کے لیے کبھی دھنیا لا رہا ہے، کبھی پودینہ لا رہا ہے، کبھی سبزی لا رہا ہے، کبھی مسالہ لا رہا ہے۔ وہ ذمہ داری کا نام محبت ہے میرے بھائی، موج مستی کا نام محبت نہیں ہے، ایک دن کی عیاشی کا نام محبت نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام نکاح کا حکم دیتا ہے، اور نکاح کا مطلب صرف ہوس کی تسکین نہیں ہے، صرف اپنے جسم کی بھوک کو مٹانے کا نام نکاح نہیں ہے۔ جب آپ کسی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں، آپ مولوی صاحب کے سامنے، قاضی صاحب کے سامنے کہتے ہیں ہاں میں نے یہ نکاح قبول کیا، میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو یہ صرف زبان سے کہے جانے والے شبد نہیں ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا معاہدہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکی اب میری شریک حیات ہے، اب میری اردھاگنی ہے، اب میری ہم سفر ہے، اب زندگی میں جیسے بھی حالات آئیں اس کے کھلانے کی، پلانے کی، پہنانے کی، رہنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس کے باپ سے میں بھیک مانگنے نہیں جاؤں گا جہیز کے نام پر، میں اس کو کھلاؤں گا، میں اس کو پلاؤں گا۔ یہ نکاح کے اندر یہ ذمہ داری ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہمارا کتنا نوجوانوں کا بڑا طبقہ آج بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، ان کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ گھر میں باپ نے کبھی تعریف نہیں کی، ماں نے کبھی تعریف نہیں کی، بھائی نے کبھی اس کے کھانے کو اچھا نہیں کہا، بہنوں نے ہمیشہ اس کے اندر عیب نکالا۔ ایک لڑکے نے، غیر مسلم لڑکا ہے، فیس بک پر آیا، اس نے سلام کیا، اس نے کہا کہ محترمہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ اب یہ بیچاری تو گدگد ہو گئی، گھر میں کوئی میری آواز سننے کو تیار نہیں، یہ بیچارہ فیس بک پر میری آواز سننے کو ترس رہا ہے۔ اس نے اپنی آواز میں کچھ کہہ دیا، سامنے مکار بیٹھا تھا، جھوٹا بیٹھا تھا، اس نے کہا ارے آپ کی آواز تو ماشاءاللہ اتنی میٹھی آواز ہے، بالکل شہد گھلا ہوا ہے۔ ابھی اور اس پر فریفتہ ہو گئی۔ محبت کے چند جملے آج ہماری بہنوں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو عشق اور محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے کافی ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور سوشل میڈیا کے اسٹریپ کے ذریعے کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو آج اپنے غیر مسلم عاشقوں کے ساتھ پہلے اپنی عزت اور اپنی آبرو کھوتی ہیں، اور اس کے بعد اپنے گھر کی دہلیز کو پار کر جاتی ہیں۔ اور آج ڈیٹا موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں آج مرتد ہو چکی ہیں۔ کیوں میرے بھائی؟ اسلام اتنا حقیر ہو گیا، ایمان اتنا سستا ہو گیا، کسی نے آئی لو یو بول دیا، کسی نے محبت کا اقرار کر دیا، کسی نے سوشل میڈیا پر آپ کی چند تعریف کر دی، اور آپ نے اپنا دین اور ایمان سب بیچ ڈالا۔ اتنی حقیر تو ہماری شریعت نہیں ہے میرے بھائی، اتنا سستا ہمارا دین نہیں ہے۔ یہ بڑی قیمتی دولت ہے، یہ وہ دولت ہے جس کی حفاظت کرتے ہوئے سمیہ شہید ہو گئی۔ اٹھاؤ تاریخ کے پنے، سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل نے گرفتار کر کے پکڑ کر کے رکھا ہوا ہے، سامنے ان کے شوہر حضرت یاسر کو بھی باندھ کے رکھا ہے، سامنے ان کے بیٹے عمار کو بھی باندھ کے رکھا ہے۔ اے سمیہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، تو ایمان چھوڑ دے، ہم تجھے ستانا چھوڑ دیں گے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، سمیہ کوئی 20 سال کی لڑکی تو نہیں ہے، جوان بیٹے کی ماں ہے، 50-60 سال کی بوڑھی عورت ہے۔ اس کو ابو جہل ستا رہا ہے، اس کو زنجیروں سے جکڑ کے رکھا ہے، اس کو تکلیفیں دے رہا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر سے خون بہ رہا ہے۔ اے سمیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے صبر کا کیا کہنا۔ سمیہ کے بدن سے خون رس رس کر کے بہ رہا ہے، مگر سمیہ اپنے نبی کے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ابو جہل نے دیکھا یہ تو گھی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے، اس نے کہا اے سمیہ،
اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے ہم تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے بدن سے کپڑے اتار دیں گے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کے شرم کی بات کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے غیرت کی بات کیا ہوگی؟ ایک ماں کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، حضرت سمیہ نے اس اذیت کو بھی گوارا کر لیا۔ کہا اے ابو جہل تجھے جو کرنا ہو تو کر لے، اب اسلام میرے دل سے نہیں نکل سکتا، اب ایمان میرے دماغ سے نہیں نکل سکتا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، دنیا کی نظروں نے وہ منظر بھی دیکھا، جوان بیٹے کے سامنے بوڑھی ماں کے کپڑے اتار دیے گئے، اس کو برہنہ کر دیا گیا، اس کو ننگا کر دیا گیا۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، حضرت سمیہ نے اپنے دین اور ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا، بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اور بڑی بے غیرتی کے ساتھ ابو جہل نے نیزہ مار کر کے بڑے شرمناک طریقے سے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا۔ سمیہ شہید ہو گئی، مگر انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا۔ آج ہمارا دین فیس بک اور انسٹاگرام کے محبت بھرے چند جملوں سے ہمارا دین بک جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کا عذاب ایسے ہی نہیں آ رہا ہے، یہ مصیبتیں ایسے ہی نہیں آ رہی ہے، اور سیمانچل سے لے کر نارتھ سے لے کر کے ساؤتھ تک اور پوری دنیا میں آج ہم ذلیل و خوار اسی لیے نہیں ہو رہے ہیں، آج ہمارا ایمان واقعی میں کمزور ہو چکا ہے۔ آج اپنے حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پیارے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الکلۃ الی قصاتھا۔ اے مسلمانوں، تم سے پہلے کی امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، وہ زمانہ تم پر آنے والا ہے جب ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ کما تداعی الکلۃ الی قصاتھا، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر باری باری ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، سیلاب کے پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی ویلو نہ ہوگی، تمہاری کوئی طاقت نہ ہوگی، تم دیکھنے میں بہت سارے نظر آؤ گے، مگر ہاتھ لگاتے ہی جیسے جھاگ ختم ہو جاتا ہے تم ختم ہو جاؤ گے۔ کبھی غور کرنا، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے نا، دیکھ کے کیا لگتا ہے جتنا پانی اتنا جھاگ ہے، مگر اس جھاگ میں کیا، اس کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہاتھ لگاؤ ختم۔ اور جھاگ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، پانی جدھر جا رہا ہے جھاگ ادھر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنی پیاری مثال دی، مسلمانوں تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔